السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی 5th مجلس 1448 ہجرہ کا محرم 5ویں مجلس ہے. دن گزر گیا، آدھی رات آ گئی اور شب لگ گئی 6 محرم کی. دوستو، مسلسل میں آپ سے معروضے کر رہا کہ اللہ کا رسول بھرے ہوئے مجمع میں مولا حسین کو اپنی آغوش میں بٹھا کے کہہ رہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. یہ حدیث شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے. سب جانتے ہیں کہ سرکار کا جملہ ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین. مولا حسین کے سٹیٹس کو بتایا، مولا حسین کے مقام کو بتایا کہ دیکھو میں حسین سے ہوں. میں کہنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ سرکار اللہ کا رسول سردار ہے انبیاء کا. سارے نبی حسین سے، اللہ کا رسول کہہ رہا میں حسین. تو یہ کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے کہ ہم حسین سے، ہماری پہچان حسین سے، ہماری آئیڈینٹی حسین سے. اور فخر کے ساتھ ہم کہتے راستوں پہ نکلتے ماتم کرتے ہوئے یا حسین بولتے ہو. کیوں؟ وی آر پراؤڈ ٹو بی ود حسین. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا کہ تم پراؤڈ فیل کرنا اور شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حسینی بنایا. اگر نہیں بناتا، اللہ چاہتا تو کہیں اور بھی پیدا کر سکتا، کسی اور کے ذریعے بھی لا سکتا، لیکن اللہ آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے. زندہ ہے تو سلامت رکھے، مر گئے تو اللہ آج کی مجلس کی برکت سے، آج کی مجلس کا ثواب جتنے قیصر باغ میں بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا میں جو قیصر باغ کی مجلسیں سن رہے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اس لیے کہ آج اگر آپ قیصر باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اپنے والدین کی طرف سے بیٹھے ہوئے، مولا حسین کا ذکر سن رہے. یہ سب کی قسمت میں رہتا بھی نہیں، ہر کی قسمت میں نہیں ہے ذکر حسین کا سننا. کان میں حسین کا نام آ رہا یہ کافی ہے. تمہارے معصوم بچوں کی زبان پر نہیں بھی آتا یا حسین تو کانوں میں تو آ رہا. ان حسین کے نام سے وہ لوگ گرو کریں گے. مولا حسین کا وہ نام ہے. میں نے شاید رضوی کالج میں بولا، کل آپ بڑوں کو بول رہا سینے پہ ہاتھ رکھ کر صرف یا حسین بولو 72 ٹائمز، یا حسین ادرکنی بولو. صرف بول کے دیکھو، بیٹھے ہوئے ہو نا، ادھر ادھر دماغ نہیں جاتا. مولا حسین کا نام اپنی زبان پہ رکھو، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی، تمہاری حاجات پوری ہوتی. ہارٹ کا پیشنٹ جس کے آرٹریز بلاک ہو، اگر وہ ہاتھ رکھ کے یا حسین ادرکنی 72 ٹائمز پہلے اور آخر میں صلوات پڑھو.
پھر حسین کو بولو. کیوں بولو؟ کیا بولو؟ حسین کو بولو کہ مولا میرا ہارٹ ویک ہے، میری آرٹریز بلاک ہیں، آپ کو علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ میرے آرٹریز اوپر بلیو کرے آپ میرے بات پر. 4 آرٹریز بلاک تھے اور پریشان تھے، ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے سرجری. اس عمل کو کر کے 1 مہینے کے اندر پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ارے آپ کے تو آرٹریز اوپن ہو گئے، کیا کھایا، کون سی دوا کھائی؟ کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو صحیح نہیں کر سکتا تھا، میں بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. تو کہا نام کیا تھا؟ کہا حسین. دوستو تعجب مت کرو، حیرت مت کرو، اس لیے کہ حسین اس بندے کا نام ہے کہ اگر قسمت میں نہیں بھی ہے تو ملے گا. تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تمہاری ڈیسٹینی میں نہیں ہے. اس لڑکے کا، اس آدمی کا کیا حال ہوا تھا جو عیسائی آیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ سرکار کے پاس گیا تھا، رحمت للعالمین کے پاس. اللہ کا رسول چاہتا ایک لمحے میں اس کی قسمت بدل سکتی تھی، لیکن رسول کو بتانا تھا کہ حسین کیا ہے. بچپنا ہے نا مولا حسین کا. پوچھا کیوں تو نانا کے پاس سے آ کے اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو کہا میں آیا تھا اولاد کے لیے، اور آپ کے نانا نے کہا میری قسمت میں، میری ڈیسٹینی میں اولاد ہے ہی نہیں. تو کہا میں دے رہا تمہیں. بچپنے میں یہ آتا ہے کہ میں دے رہا. 1 2 3 4 7 بیٹے دیے، پھر تعجب کیا. مولا حسین کی نے لوگوں کی تقدیروں کو بدلا ہے. صرف پکارنے کا طریقہ چاہیے، صرف آپ کو کیسے مولا حسین سے مانگ رہے وہ چاہیے. یہاں تک آپ کو میں تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں. ماشاءاللہ سب زائرین ہیں، اللہ تم کو مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. ایسے نہیں بابا سے بلند بولنا. کربلا مولا میں ہم اس سال 40 کریں انشاءاللہ. مولا حسین کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. دوستو آپ کو معلوم وقت بہت محدود ہے. مولا حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ آپ سوچو ہر معصوم اپنی مقام پہ بالکل صحیح ہے. میں کسی امام کے روزے کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن صرف جو مولا حسین کے لیے ارشاد ہے وہ بتا رہا کہ امام حسین کا 40 میں سب جاتے ہیں، اور بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ڈے آف 40 میں جا کے مولا حسین کی زری کو ہاتھ لگائے. اتنا مجمع، اتنے مومنین، اتنے زائرین رہتے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. ینگسٹرز چلے جائیں لیکن بڑے تو نہیں جا سکتے، دور سے. لیکن ارشاد کیا ہے؟ یہ امام حسین کے لیے ہر معصوم برابر ہے. پھر بول رہا کنفیوز مت ہو، مولا حسین کے لیے یہ ہے کہ اگر رش بہت ہے تم زری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہاں ہوتا کیا ہے؟ بس انٹر ہوتے، اگر جگہ مل گئی بس مولا کو ایسا دیکھا باہر نکل گئے. اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. اگر تم زری کے پاس گئے، روزے کے اندر گئے، کربلا پہنچے، یہاں تک ارشاد ہے کہ ایک گلانس بھی تم دیکھ لیا، تم اس غریب سے گزر بھی گئے اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ زیارت مکمل ہو گئی. زیارت مکمل نہیں ہوئی، اسی وقت اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، تم کو کلین کر دیتا، پاک اور پاکیزہ ہو جاتے. ایسے ہوتے جیسے نیو بورن بیبی ہو. جب بچہ پیدا ہوتا تو کوئی گناہ نہیں رہتے اس کا. نیو بورن بیبی بالکل پاک اور پاکیزہ، کوئی گناہ اس کے دامن میں نہیں ہے. ویسے ہو جاؤ. ایک لمحے میں گھبراؤ مت، حیرت مت کرو کہ ایسے کیسے ہوتا. کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، خود سے بڑا کوئی نہیں تھا. اللہ کو کہ اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں تواب الرحیم، اللہ توبہ کو سنتا. اور اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سریع الرضا،
دعائے کمیل میں کہ تو جلدی راضی ہوتا. ہم اللہ کو کہتے ہیں غفور الرحیم، یہ اس کے نام ہے. ہم یہ قرآن میں کئی جگہ ہے ارحم الراحمین ہے اللہ. یہ ساری چیزوں کی صفات، رحمان اور رحیم کی، غفور اور رحیم کی، ساری صفاتوں کی صفات. ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ ہم کو ایک لمحے میں معاف کرتا؟ حسین نے حر کو معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ اللہ ایسے معاف کرتا. میں اللہ کا مظہر ہوں، اس کی ہر صفت کا مظہر ہوں. مولا حسین کے بارے میں کہا کہ یہ مظہر اوصاف خدا ہے. سارے جو اللہ کی صفات ہے اس کا حسین مظہر ہے. اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے، اتنا بڑا پاور تمہارے پاس، ہم سب کے پاس. اللہ کا شکر ہے. دعا یہ کرو کہ یہ ہمیشہ رہے، ہم ہمیشہ حسینی بن کے رہیں. ہم کو دنیا حسینی پکارے، لیکن اس کے لیے اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اپنے کیریکٹر کو کلین کرنا پڑے گا. اس کے لیے حرام چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں کہ خیبر باغ سے باہر نکلے اور میں کسی کی بات کروں. زبان کو بند رکھ کے چلو. ایٹ لیسٹ یہ 10 دن کسی مومن کے بارے میں مت بولو وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. زبان کھلے تو یا حسین بولے، سوئے تو یا حسین بولے. لرن سمتھنگ. خیبر باغ کی مجلسوں کے بعد ایک ریولیشن آنا، ایک انقلاب آنا ہماری فکر کا. گاڑی میں بیٹھے، چل رہے، پھر رہے، نیاز کھا رہے، ارے یہ نیاز اچھی نہیں ہے، ویری بیڈ. وہاں کی نیاز اچھی ہے، یہاں کی اچھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ محنت سے اس نے بھی بنایا. ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تم پکڑے جاؤ گے، جو حسین کی محبت تم سے کم ہوگی. مولا حسین ناراض ہوں گے. کوئی اگر نیاز بنا رہا، کیسی بھی رہو، جسٹ لو، کھاؤ، شکر ادا کرو. وہ نیاز نہیں ہے، وہ تھوڑا سا کھانا نہیں ہے، تھوڑی سی نیاز نہیں ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کی دوا ہے. بیماریوں کی دور کرنے کی دوا ہے. اگر نیاز حسین تم ہاتھ میں لے کے اللہ کو واسطہ دو اس نیاز کا کہ پروردگار نیاز حسین میرے ہاتھ میں، میرا یہ کام. تم کیا سمجھ رہے اس کو؟ کیا؟ اور ہم بیٹھے ہیں خیبر باغ میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، خوش بیٹھے ہوئے، باہر نکلے نیاز کا. اسے کہ میں نے سنا ہے کہہ رہے ان کی اچھی نہیں، یہ کیا بنا رہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں. کبھی نہیں بولنا. جتنا احترام کرو گے اتنا ملے گا. جتنی ریسپیکٹ کرو گے نیاز حسین کی اتنی ملے گی. کیا مطلب تمہاری یہ نیاز جو آج آپ کھا رہے، پورا سال تمہارا رزق کھلا رہتا. یہ جو باہر لڑکے کئی نیازیں بٹ رہے، جس میں بہت ینگ لڑکے ہیں جو مسلسل نیاز بانٹ رہے. عزاداران حسین کے نام سے ہے، اور کئی لوگ محنت کر رہے ہیں نا، پیسے سپینڈ کر رہے ہیں نا، پیسے دے رہے ہیں نا، فری تو نہیں آ رہا. یہ عزاداران حسین روز کھانا کھلا رہی، اور بھی کئی لوگ کھلا رہے. یہ میں ان کو جانتا اس لیے میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں. سب کر رہے، اور میں آپ باہر جا کے بولنے آ رہے ہیں کیا ہے؟ پھر فائدہ کیا ہوا مجلس میں بیٹھنے کا؟ واٹ از دا یوز؟ لرن کیا کربلا سے. دیکھیے میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. مولا حسین نے نہیں دی ہتھیلی پہ جنت. عمل کرو اور آگے بڑھو. یہ چیزوں کو چھوڑو. میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ بولتے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بولتے، لیکن بس جسٹ میں بول رہا آپ کو کہ آپ کسی کی گیٹ سے باہر نکل کے کسی کی بات نہیں کرنا. کسی کے بارے میں اچھی بات کرو، جو بات کرو اچھی بات کرو. کسی کی برائی کو، کسی کی کوئی چیز کو باہر مت لاؤ. اگر تم لاؤ گے تو اللہ تمہارے اعمال کو اوپن کر دے گا، ورنہ فائدہ کیا؟ جب تک کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہوا، جب تک کلین نہیں ہوئے، تمہاری زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا. اب کہاں میں نے واقعہ چھوڑا تھا، اب اسی واقعے پہ جا رہا. سید نور اللہ شوستی کمپلیٹ کر دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ غور سے سننا. پورا مجمع لاسٹ تک بیٹھ کے مجھے سن رہا. کیا کہا؟ انٹر ہوئے، کل بات یہاں چھوڑی تھی، غور سے سنو، تم کو انٹرسٹ آئے گا. انٹر ہوئے، 2000 آدمی بیٹھے ہوئے. جہانگیر بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، بادشاہ، کنگ. اور
جتنے علماء جنہوں نے شکایت کی تھی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اب یقین ہے کہ اس بندے کا سر ختم ہو جائے گا, قتل ہو جائے گا. جہانگیر نے کہہ دیا تھا میں اس کو قتل کر دوں. معاذ اللہ اس نے توہین رسالت کی علیہ السلام کے اوپر. صرف یا علی کہا تو انہوں نے علیہ السلام کہا بس. اور اس نے کہا علی نہ رسول ہے نہ نبی, ان کو قتل کر دو. بات کل ختم ہوئی یہاں پہ, یہ انٹر ہوئے دربار میں. ایک شیعہ عالم جو تقیے میں تھے, انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ جہانگیر کو جا کے بول دو کہ میں نے بولا ہی نہیں علیہ السلام. تو انہوں نے پلٹ کے کہا سنو, میں حسینی ہوں, میں علی والا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. سن لیا آپ نے, ایک آدمی کچھ نہیں بولا, جھوٹ نہیں بولتا. I trust my امام, I trust my اللہ, حسبن اللہ نعم الوکیل, نعم المولا نعم النصیر. اللہ میرا کفیل ہے, اللہ میرا وکیل ہے. I don't care. اتنی بڑی پوسٹ پہ چیف جسٹس آف مغل ڈائنسٹی, اب سوچو اتنی بڑی پوسٹ پہ آ جائے تو کوئی سیدھے میں بات نہیں کرے. اگر کوئی بامبے کا کمشنر بن جائے, مثال دے رہا, تو سیدھے میں بات نہیں کرے. تھوڑا پیسہ آ جائے تو میں سیدھے میں بات نہیں کرے. اسٹیٹس بڑھ جائے تو میں لوگوں کو دیکھوں نہیں, غریبوں کو. انہوں نے پلٹ کے ایک ہی جملہ کہا, I don't say lies. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب میری طرف دیکھو, look at me. یہ پورے دربار میں چلتے ہوئے جہانگیر کے سامنے چلے گئے. وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی حکومت کا یہ چیف جسٹس ہے. اس نے کہا قاضی تم نے کل علی کو علیہ السلام کہا, علی نہ رسول. دیکھو کیا زمانہ تھا, کیا زمانہ تھا. آپ یہ سوچو کہ کیا وقت تھا شیعوں کے اوپر. کہا تم نے علی کو علیہ السلام کہا, علی نہ رسول ہے نہ نبی. علیہ السلام صرف رسول یا نبی کو بولا جاتا ہے. تم نے کیسے کہا؟ تم نے اللہ کے رسول کی معذلہ انسلٹ کی ہے, توہین کی ہے. تم نے کہا. انہوں نے سر کو جھکا کے کہا یس میں نے کہا. اس نے کہا تم کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا معلوم ہے, میں تیرا سر قلم کر دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا, جیسے جو میسے میں تمار کے ساتھ ہوا. یہ سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے. معمولی بات نہیں, آپ اور میں نہیں دوستو, میں ایک آرڈنری آدمی ہوں. چیف جسٹس اتنی بڑی پوسٹ, اس وقت کا سب سے بڑا آدمی, لیکن ڈائریکٹر کردار کیا تھا یہ دیکھو. اتنی بڑی پوسٹ پہ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیا. میں کیا کیا جملے بول رہا آپ کو. ڈپلومیسی سے کام نہیں. آج ہماری پوری زندگی ڈپلومیسی ہے. میرے دل میں کچھ ہے, میری طرف دیکھو, میرے دل میں کچھ ہے آپ کے خلاف, لیکن آپ آ رہے تو میں اتنی محبت سے آپ سے بات کروں, ہنس کے بات کروں. اور ایک دفعہ میں اٹھا آپ کی محفل سے, آپ نے کہا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. یہ کردار نہیں ہے, یہ حسینی کا کردار نہیں ہے. یہ چینج لاؤ. کتنی بری بات. انہوں نے کہا یس میں نے کہا ہے, ڈرے نہیں. حق کے معاملے میں کبھی نہیں ڈرنا, کبھی نہیں ڈرنا. یاد ہوگا کہ حق ہے, تم صحیح ہو تو کبھی نہیں ڈرنا. اپنے امام پہ بھروسہ کرو, امام تمہاری مدد کرے گا. لاسٹ ایئر جیسے شیعہ تھے, اب تھوڑا چینج لاؤ, ہر انسان میں لانا, اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا, یہ جہانگیر نے کہا کہ میں تمہیں ابھی قتل کر دوں گا. He said fine. تو کنگ ہے, تو بادشاہ ہے. سر کو جھکا کے کھڑے, بس پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس, سناٹا. جیسے جہانگیر نے کہا میں قتل کروں, وہ 2000 آدمی میں ایک آدمی کھڑا ہوا, اور وہ پوئٹ تھا, شاعر تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا ہاتھوں کو جوڑ کے, جہانگیر تو جو حکم دینا ہے دے لے, میرا ایک شعر سن لے, بس ایک شعر. اس کے بعد تو ڈیسائیڈ کر, ایک شعر سن. اتنا پرمیشن دے کہ میں ایک شعر پڑھ کے سنا دوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے.
اب پورا مجمع میری طرف دیکھو، پورا مجمع جہانگیر کو یا نور اللہ شوستری کو نہیں دیکھ رہا، پلٹ کے اس شاعر کو دیکھ رہا جو پیچھے سے کھڑا ہوا اور جس نے ابھی پرمیشن. جب یہ علماء جو 53 علماء تھے جنہوں نے یہ سازش کی تھی، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہے. دیکھو کیسے اللہ بچاتا ہے. تو اس نے پورے مجمع میں کھڑے ہو کر، دیکھو حق کیسا بولا جاتا ہے، کھڑے ہو کر کہا ان علماء کو دیکھ کے، میں کہا کہ اے علماء دین، آپ یہ بتائیے کہ کیا رسول کی یہ حدیث ہے امام علی کے لیے؟ اس نے بھی علیہ السلام نے کہا امام علی علیہ السلام کے لیے یہ حدیث ہے. انہوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ کہا کیا اللہ کے رسول نے غدیر میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی؟ یار کیا سن رہے یار آپ؟ حدیث قصہ اور دعائے ندبہ میں یہ حدیث ہے. جب آپ حدیث قصہ پڑھتے تو اس میں یہ جملے، دعائے ندبہ پڑھتے تو زمانے کا امام بھی یہ جملے بول رہا، یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لحموں کا لحمی کہ یہ اللہ کا رسول یہ بول رہا کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی یا علی تمہارا خون بلڈ جو اندر ہے وہ میرا بلڈ ہے. یہ دو ہے حدیث. تو پورے مسلمانوں کے علماء نے کہا بالکل ہے، رسول نے کہا علی کے لیے کہ یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. یہ بڑی حدیث ہے، یہ صرف 2 جملوں کے لیے. جب یہ کہا سب نے اگری کیا. یہ پلٹا جہانگیر کی طرف پلٹ کے کہا اب شعر سنو، اب میں اتنے بڑے مجمع کو شعر سنا رہا، آپ خوش ہو جائیں گے. اس نے جہانگیر کی طرف دیکھ کر کہا، علیہ السلام پہ روکا تھا نا، دیکھ کر کہا کہ گر، غور سے سنو، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. ٹائم دو ہاں مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رہو. اسی یا علی کے سائے میں ہماری زندگی گزرے، مولا کے نام پہ زندہ رہے، مولا کے نام پہ دنیا سے جائیں، اور اللہ ہمارے کفن پہ یا علی آ جائے. تو دوستو جب یہ کہا کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. شاعر نے کہا کہ جہانگیر اگر یہ حدیث ہے تو اگر اب کوئی علی کو علیہ السلام نہیں کہتا تو اس میں توہین رسالت ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے تو تم کیسے نہیں کہتے. بس یہ 2 مصروں نے جہانگیر نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیے، آپ کو قتل نہیں کرتے. آپ نے غور کیا کس نے بچایا؟ علی نے بچایا. حق پہ تھے تو بچ گئے، جھوٹ نہیں بولا، ان کے اعمال نامے میں جھوٹ نہیں آیا. ذکر علی کے لیے تو بولنا ہی نہیں ہے. میں آپ سب سے بول رہا، اب میری طرف دیکھو، یہ وہاں سے دربار سے نکل کے سیدھا گھر آئے. جب گھر آئے، گھر میں آ کے دروازے کو نوک کیا. یہ جاتے وقت اپنی وائف کو بول کر گئے تھے کہ شاید میں قتل ہو جاؤں، تو بیوہ ہو جائے گی. وائف نے اندر سے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے نور اللہ شوستری کھڑے ہوئے. یقین نہیں آیا. وائف نے سر کو جھکایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا سوہاگ، یہ سب تاریخ کے جملے، میرا سوہاگ بچ گیا. انٹر ہوئے، پانی دیا، بٹھا کے اب سنو، میں یہ جملے میری ماں بہنوں کو بول رہا جو مجھے خزرباغ میں ہزاروں کی تعداد میں سن رہے. اب بٹھایا، میں اپنی زبان میں بول رہا، کرسی پہ بٹھایا، خود کھڑے ہو گئے. لاکھوں سلام ان کی بیوی کو. بیوی نے یہ نہیں کہا جہانگیر ان سے، نور اللہ شوستری سے، کہ اللہ کا شکر ہے تم بچ گئے، گھر میں بیٹھ جاؤ، کوئی دین کا کام نہیں کرنا، کوئی اسلام کا کام نہیں کرنا، بچوں کو دیکھو، ہم کو دیکھو، کچھ یہ سب کچھ نہیں کرنا. بلکہ یہ کہا
کہ اے قاضی اب تک جتنا حسین کے لیے کرتے تھے اور کر، میری سپورٹ ہے تم کو. آج کی بیوی بولتی، آج کی عورت بولتی، کہا کہ گھبراؤ مت، میں پوری سپورٹ کرتی ہوں. اس لیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وائف کی سپورٹ ضرور چاہیے، بامبے ہو یا کوئی جگہ. بیوی اگر سپورٹ نہیں کری تو اب نہیں رہ سکتے. جو بیچلرز ہیں ان کو اندازہ نہیں، جو شادی شدہ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کیا حشر ہوتا. اتنی سپورٹ کی کہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی مجالس المومنین، کہ جو 14 معصومین کی بائیوگرافی ہے. 2 کتابیں لکھ کے یہ کتاب ظالموں نے پکڑ لیا. پوری زندگی کا ریسرچ، ان کا پوری زندگی کا ریسرچ، 10-12 سال کی محنت، کتاب لکھی. وہ ظالموں نے، اس وقت پرنٹ نہیں ہوتی تھی کتاب، قلمی کتاب ہوتی تھی، ظالموں نے پکڑ لیا. پکڑ کے نتیجہ یہ ہوا، اب جب جہانگیر کے پاس گئی یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ رابضی ہے. پھر ظالم نے بلایا، ویسی دربار کو سجایا. پھر یہ انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو اس وقت وہی عالم دین جب اس وقت کہا تھا کہ جھوٹ بول دو، آج کہا کہ آپ جملے سننا، آج روک کے کہا قاضی صاحب آپ جا کے جہانگیر کو سوری بول دو، کہ آپ سوری بول دو تو آپ کی جان بچ جائیں گی. اب جیسے اس نے کہا سوری بولو، یہ پلٹ کے کہنے لگے سنو آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. کیا سن رہے کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا بامبے میں، پوری دنیا میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا. کیا جذبہ ہے کہ آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کریں گی، علی کے ذکر کو، حسین کے ذکر کو مضبوط کریں گی. گئے جہانگیر نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے؟ He said yes. تم رابضی ہو؟ He said yes. کہا تم تو اتنے شریف ہو، کہا رابضی ہی شریف ہوتا ہے. میرے پاس ٹائم بالکل نکل گیا. تم اتنے نیک ہو، ہمیشہ سچ بولتے ہو، کہا شیعہ ہی سچ بولتا، اس لیے کہ ہم سچی زبان کے ماننے والے. اس نے کہا میں شارٹ کر دیا، میں کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ لیتا ہوں، وہ ختم ہو گیا وقت. اس نے کہا قاضی میں تم کو اسی وقت حکم دوں گا کہ تم کو پھانسی دی جائے. کتنی آسانی سے میں بول رہا ہوں. تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، تمہارے پیر کاٹیں گے، ان ہاتھوں سے لکھا ہے نا، اور تمہاری زبان کاٹیں گے، اور تمہارے اوپر 100 کوڑے ماریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو پھانسی دی گئی. میں کتنی آسانی سے بولا سنو، ذکر حسین کو بچانے کے لیے قربانیاں سنو. ہاتھ اور پیر کٹے، زبان کٹی، ان کی لاش پہ یہ گر گئے، ان کے اوپر 40 ہنٹرز مارے گئے، اس میں ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد 60 ہنٹر ان کی لاش پہ پڑی، اور ان کی باڈی کو اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا، ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ زیرو ہے. اتنے بڑے آدمی کو لے جا کے ان کی باڈی کو گاربیج میں ڈال دیا، گاربیج میں. 3 دن تک گاربیج میں باڈی رہی. 3 دن کے بعد میری مظلوم بیوی خواب میں آئی تھی سیدوں کے. گوالیر میں کچھ سید ایرانی آئے تھے، ان کے خواب میں آ کے کہا تھا میرا بیٹا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی، جا کے دفن کرو. تو وہ لوگوں نے آ کے ان کو دفن کیا. اب میں اتنے بڑے مجمع سے، ختم ہو گئی مجلس، ہزاروں آدمی سے آن لائن بھی پوچھ رہا، یہ بتاؤ کہ ان کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت لکھنے والوں نے لکھا جب یہ قاضی ختم ہو گیا، نام مٹ گیا، آج کس کا نام باقی ہے؟ جہانگیر کا نام باقی ہے یا نور اللہ شروسری کا نام باقی ہے؟ جہانگیر کو آج کوئی نہیں جانتا، اس کے مزار پہ کوئی نہیں جاتا. آگرہ میں ان کے مزار پہ لاکھوں کی تعداد میں مومنین مومنات، ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا ہے، اور ان کا فیض حسینی وہاں سے جاری ہے. When you do something for Imam Hussein، پھر بولو without our interest، میرا نام نہیں ہونا، میرا نام نہیں ہونا، نام کے لیے نہیں. نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، نام کی بھیک حسین سے مانگو. میرا ایک جملہ ہے کہ ایک مجلس کرو گے. آج دیکھو مولا حسین نے کیا عزت دی. ہندو محلے میں
جا کر پوچھو قاضی کہاں ہیں بتاتے ہیں. یہ کنٹریبیوشن ہے. بس میں کیا کروں، میرا وقت ہو گیا. کل سے میں پھر بول رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع سے آپ سب سے بول رہا ہوں کہ کل آپ سب جانتے ہیں کل مہندی پھرے گی، ادھر گشت ہوگا. میں 20 سے 25 منٹ پڑھوں گا بس انشاءاللہ. 25 منٹس آپ کی ذمہ داری ہے. جو لوگ باہر سے آئیں گے کل ان سے کہو کہ رکے، پورے مصائب ہوں گے، اس کے بعد رات بھر گشت کرو. کون پوچھ رہا تم سے؟ لیکن بیچ میں سے اٹھ کے احترام مجلس کو خراب مت کرو. مجلس کا ایک احترام ہے، ایک ریسپیکٹ ہے. یہ کوئی نارمل گیدرنگ ہے؟ یہ کوئی معمولی گیدرنگ ہے؟ سارے عزادار بیٹھے ہوئے. تو یہ آپ کا اوپر ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی. جو نیچے بیٹھا ہوا ہے، جو سن رہا، کوئی اگر آ کے اٹھتا تو پکڑ لو اس کو، ہلنے مت دو. علم ہاتھ میں اور بدتمیزی نہیں کر سکتے آپ. علم اٹھا کر احترام علم رکھو، احترام تابوت رکھو، احترام جھولا رکھو، اور گشت رات بھر کرو، لیکن مجلس کو خراب نہیں کرنا. میں نے پہلے ہی بول دیا کہ 20 سے 25 منٹس دیٹس آل. مصائب پورے ہوں گے، گریا کرنا، پرسا دینا، ماتم کرو. جتنا ماتم کرنا ہے ماتم کرو. ماتم لازم ہے. آج شب 6 محرم ہے. شب 6 محرم ہم کیا کرتے؟ ایک ایسے شہید کا ماتم کرتے، ایک ایسے مظلوم کا ماتم کرتے، ایک ایسے جوان کا ماتم کرتے جس کے بعد جس کی ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. دن گزر گئے، دن گزر گئے، کل کا ایک دن باقی ہے. پرسوں کا دن جب آئے گا تو حسین کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے التش کرتے پھریں گے. اتنی 100 سے زیادہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سبیل لگانے والوں کو سلامت رکھے. ٹھنڈا پانی پلا رہے، بوٹلز میں پانی دے رہے، کتنی محبت سے پانی دے رہے. تم یاد رکھو میرا جملہ کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی سبیل پہ حسین کی یتیم بھی کھڑی ہوئی ہے. ہو سکتا مظلوم بی بی سکینہ آپ کو پانی دے رہی ہے. تعجب مت کرو، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، اتنا مظلوم گھرانہ ہے. آج ایسا گریا کرنا کہ ماں کے دل کو سکون پہنچے. دوستو، اس شہید کا ماتم ہے کہ جس کے بعد حسین ضعیف ہو گئے تھے. کتنا بڑا جملہ ہے، حسین بوڑھے ہو گئے. اللہ تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے جن جن کے ہیں، یاد رکھو آج وہ سلامت ہیں تو علی اکبر کے صدقے میں سلامت ہے. علی اکبر اس مظلوم اور غریب شہزادے کا نام ہے جس سے ساروں کو ایک امید تھی. زینب کے دل میں اتنی خواہش تھی کہ میں علی اکبر کا چہرہ دیکھوں. ماں بار بار یہ کہتی تھی میرے علی اکبر کی شادی ہوگی. جس کے شادی کے ارمان تھے کیسے نہیں ہوگی. 18 سال کا سن، حسین و خوبصورت، شبیہ پیغمبر. کیا ماں کی بہنوں کی خواہش تھی. فاطمہ صغرا مدینے سے بار بار یہ دعا کرتی تھی میرا بھیا علی اکبر کی شادی میں جاؤں گی. ہر ماں یہ کہہ رہی ہے. میر انیس کے مرثیے کا ایک مصرع ہے جو صغرا کے دل کی آواز کہ صغرا یہ بیان کری بھیا جب تم واپس آؤ اور اگر میں نہ رہوں تو سیرا لٹکائے ہوئے میری خبر پہ آنا پڑے. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. یہ ایک مصرع قیامت ہے. بہن تڑپ کے کہہ رہی زہرا لٹکائے ہوئے میری خبر پہ آنا پڑے. کتنی امید تھی کہ علی اکبر واپس آئیں گے، لیکن جب بہن کو معلوم ہوا کہ سینے پہ بچی کھا گئے
اسی طرح رہو. میں آہستہ آہستہ مذہب پڑھوں گا, میں بالکل آہستہ پڑھوں گا, رک رک کے پڑھوں گا, جلدی نہیں پڑھوں گا. میں چاہتا کہ مکمل پرسہ ہو شہزادے کا. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم یہ رات کو پائیں گے, مر گئے تو قبر کے اندر رہیں گے. یاد آئے گا کہ قیصر باغ میں علی اکبر کا ماتم کیا تھا, یاد آئے گا کہ قیصر باغ میں ہم نے لیلا کو پرسہ دیا تھا. عاشورے کا دن آیا, ایک ایک شہید ہو گیا. انصار کے بعد اقربا کی باری آئی, میدان میں حسن کا یتیم گیا, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اس کے بعد اون و محمد گئے, بہن کا گھر اجڑ گیا. پھر میرا مولا عباس گیا, شان کدا کا شیر زمین پہ آ گیا, سر پہ گرز لگنے کے بعد. حسین عباس کی لاش سے کیسے اٹھے, میری طرف دیکھو روگے. جب اٹھے تو دونوں ہاتھ کمر کے اوپر تھے اور بار بار کہہ رہے تھے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اسی طرح پرسا دو, جیو مولا سلامت رکھے تم کو. جب عباس بھی شہید ہو گئے, خیام حسینی میں کوئی باقی نہیں ہے, صرف علی اکبر ہے یا مولا حسین ہے. شہزادے نے آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. حسین تڑپ گئے, سر سے لے کے نیچے دیکھا, کہا بیٹا بوڑھا باپ مرنے کی اجازت کیسے دے گا. جاؤ پہلے بیویوں سے اجازت لو. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے, آ کے اپنی پھوپھی کے سامنے بیٹھ گئے. شہزادی نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے, اون و محمد سے زیادہ محبت کی. شہزادے نے کہا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, میدان کی اجازت دیجئے. میری شہزادی بیٹھ گئی, تڑپ کے کہا علی اکبر 18 سال پالنے کے بعد مرنے کی اجازت دوں. پھر ماں کے قریب آئے, لیلا کے سامنے بیٹھ گئے, لاکھوں سلام بیویوں کو, بیٹھ گئے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو, کہا اماں مجھے میدان کی اجازت دیجئے. لیلا نے کہا بیٹا میں نہیں دے سکتی, میں تیری ماں ہوں, میں نہیں دے سکتی. تو اس وقت علی اکبر جانتے تھے کہ ماں کو راضی کیسے کرنا. کہا اماں, دونوں ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیا, ڈال کے کہا اماں سنو, روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں آپ بھی رہیں گی اور دادی فاطمہ بھی رہیں گی. اماں یہ بتاؤ اگر محشر میں دادی فاطمہ یہ پوچھے کہ لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا, میرا حسین عزیز نہیں تھا, بس لیلا اٹھ گئی, کہا بیٹا جاؤ. حسین کے پاس باہر آئے, میرا مولا حسین کھڑا ہوا ہے سر کو جھکا کے. حسین نے اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا, تلوار دی, ہاتھوں کو اٹھایا, کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا. اب جملہ سنو, کہا پروردگار جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میرے علی اکبر کو دیکھ لیتا. شہزادہ چلا, کچھ دور جانے کے بعد علی اکبر نے یہ محسوس کیا, یہ فیل کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر اٹھے, پلٹ کے دیکھا. جب پلٹ کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ ضعیف باپ ہے, کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے, تڑپ کے رو گئے. علی اکبر رک گئے, رک کے کہا کہ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا, پھر آپ کیوں آ رہے. حسین نے عجیب جواب دیا. حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا پلٹ کے دیکھو لیلا کھڑی ہوئی ہے تمہاری ماں جو تم کو دیکھنا چاہتی.
شہزادہ میدان میں آیا، ماں کی دعا سے علی اکبر پھر واپس آئے، حسین کے قریب پہنچے، کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاس ہے، حسین کی پیاس، حسین کی پیاس، میرا مولا کتنا پیاسا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان دھواں بن گئی تھی۔ اور آپ کو بات ایک روک کے بولوں، تم تڑپ کے رو گے کہ حسین کی پیاس کیا تھی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے جب بی بی وصیت کر رہی تھی مولا علی سے، چاروں بچے سامنے بیٹھے ہوئے، امام حسن، امام حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، علی کے سامنے بیٹھ کے فاطمہ وصیت کرتے کرتے ایک جملے پہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، معصوم بچے، پلٹ کے کہا ابو الحسن میں جا رہی لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے یتیم بچے۔ اس کے بعد کہا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا، اس کو پیاس بہت لگتی ہے، یہ پانی بہت پیتا ہے، ابو الحسن رات میں اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا۔ ارے ماں ہے نا ماں، میں بیوی سے پوچھوں کیا حال ہوا ہوگا جب علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین نے لیلا سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا بچے کے لیے۔ لیلا کہتی ہے کہ میں خیمے کے اندر سے مولا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی کہ اگر مصیبت آئے گی تو چہرے کا رنگ بدلے گا۔ میں نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہونے لگا، لال ہونے لگا، چہرے پہ اور سرخی آئی۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا علی اکبر پہ کیا گزر گئی؟ تو کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے۔ جب علی اکبر پہ پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا تھا، حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ علی اکبر کے رخسارے پہ حسین نے رخسارہ رکھا، کہا ولدی حسین آیا ہے، جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا، جواب نہیں ملا، حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ جب زانوں پہ رکھا اس وقت حسین نے یہ احساس کیا، آپ دیکھو میری طرف، زانوں پہ رکھا سر مبارک، اس وقت حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر کوئی چیز کو چھپا رہے۔ حسین نے ہٹانا چاہا، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، کیوں کہ میرا ضعیف باپ میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے زور دے کر ہٹایا، جب زور دے کر ہٹایا تو کلیجے میں برچھی دیکھی، فاطمہ کا لال تڑپ گیا، آستین کو ایسے الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی دے کے برچھی، بس۔ دو یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2-3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، فرصہ ہو گیا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو، اسی پہ مجلس ختم۔ 3 منٹ سے زیادہ نہیں، اتنا فرصہ دینا، اتنا گریہ کرنا کہ لیلا کے دل کو سکون ملے کہ قیصر باغ میں میرے علی اکبر کا ماتم۔ مولا حسین کی مصیبت سنی نا، اب لیلا کی مصیبت سنی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، لیلا اونٹ کی بلندی پر بے قداوا اونٹ ہے، میری مظلوم بی بی نے نیچے دیکھا، علی اکبر کے لاشے کے سامنے سے جب ماں جانے لگی، کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بولا کہ علی اکبر کے سامنے سے ماں کا اونٹ گیا،
لیلا نے غور سے علی اکبر کو دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا تیرا لاشا دھوپ میں ہے، آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آج کے بعد ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، یہ قافلہ چلتے چلتے کوفے کے ایسے راستے سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی، اسی پہ ختم کر رہا، غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ جب ان عورتوں نے دیکھا، مسلمان نہیں غیر تھی، انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا، بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہے، اور ان سروں کے درمیان ان کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نیزے کے قریب گئی، نیزے کے قریب جا کے غور سے علی اکبر کو دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا، ختم ہو گئی مجلس، ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہ اے پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ وہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا بددعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بددعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا ارے میرا 18 سال کا بیٹا تھا، شادی کے ارمان تھے۔